الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہر وہ مال کہ جس کو انسان نے تجارتی غرض سے خریدا یا تجارت کے اندر جس مال کو لگا رکھا ہے اس مال میں زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی دکان ہے، آپ کی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، کچھ بھی ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ نے کتنی رقم داخل کی، کتنی رقم اس پہ لگائی۔ مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ آپ نے اپنے کاروبار میں انویسٹ کیا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد میری ملکیت کے اندر کیا کچھ ہے۔ میری ملکیت کا مطلب ہے وہ خام مال کی شکل میں ہے یا تیار شدہ ہے یا مارکیٹ کے اندر پڑا ہوا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں مال موجود ہے لیکن وہ میری ملکیت ہے، ابھی پیسے وصول نہیں ہوئے، ملکیت میری ہے۔ کسی بندے کو مال چلا گیا، ادھار گیا، لیکن وہ ادھار ایسا ہے کاروباری جو ایک سرکل میں ہے۔ تو یہ تمام کی تمام صورتیں مال کی وہ آپ کے پاس گودام کے اندر ہو یا خام مال کی شکل میں ہو یا آپ مارکیٹ کے اندر پھینک چکے ہوں اس کو کسی سرکل کی صورت میں، اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو منافع کتنا ہے۔ مثال کے طور پہ 100 روپے کی چیز تھی، اگر وہ 110 روپے کی ہے تو آپ نے 110 روپے کے حساب سے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنی۔ 1,00,000 روپے آپ نے اپنے کاروبار میں ڈالا، 1 سال بعد آپ نے جب حساب کیا تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اس وقت جب میں اس مال کو سیل کروں گا تو یہ 1,20,000 کا سیل ہوگا، تو آپ 1,20,000 کی زکوٰۃ نکالیں گے، جو بھی آپ کا کاروبار ہے۔ حتیٰ کہ جو چیزیں میں نے آپ کو کل بیان کی تھی پرسوں کے درس میں کہ جانوروں کے اندر تفصیل ہے کہ جانور اتنی مقدار میں پہنچتا ہو تو پھر اس میں زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر آپ نے جانور تجارت کی غرض سے خریدے ہیں، کسی بندے کا کاروبار ہے کہ وہ وپار کرتا ہے جانوروں کا، تو پھر اس میں جانوروں کا نصاب نہیں، اس میں پھر اصل مال تجارت بن گیا ہو، تو مال تجارت کے اندر پھر قیمت کے اعتبار سے اس میں سال کے بعد زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ہر تاجر ایک اندازتاً وہ محسوس کر سکتا ہے کہ میرے پاس اتنی رقم ہے، اتنی رقم گردش کر رہی ہے پورے سال کے اندر، کبھی رقم کم ہو جاتی کبھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سال کے آخر پر جب اس کے 12 مہینے پورے ہوں وہ خود اندازہ لگا لے کہ یہاں پر میرے پاس اس ٹائم کتنی رقم، خسارے میں ہوں کہ نفع میں ہوں، اس کے مطابق 40واں حصہ یعنی 100 میں سے 2.5% وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ قرض کا بھی یہی حکم ہے کہ جو قرض آپ نے کسی سے لینا ہے، مثال کے طور پہ وہ کاروباری قرض ہے، آپ کو پتہ ہے میرے پاس آنے ہی ہیں پیسے، مہینے بعد، 15 دن بعد، 2 مہینے بعد، اس کے مالک آپ ہیں۔ کاروباری قرض کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، یہ بھی آپ زکوٰۃ دیں گے کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں۔ ویسے آپ نے کسی کو قرض حسنہ دیا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس کرتا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ جب اس کا مال آ جائے پھر آپ اس میں سے ایک دفعہ زکوٰۃ دے دیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا اور آپ کو وہ قرض واپس نہیں ملا، تو آپ قرض کے آنے کا انتظار کریں، جبکہ جو کاروباری قرض ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ پتہ ہوتا ہے کہ اتنی دیر بعد ریکوری ہو جائے گی، اس کے آپ مالک ہیں، اس میں سے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ پھر اسی طرح اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو آپ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1,00,000 روپے کی مالیت تھی جو آپ نے کاروبار میں ڈالی، اس میں سے 50,000 روپیہ آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے یا آپ نے کسی کی رقم لگوائی ہوئی ہے اپنے ساتھ، تو اس میں آپ صرف اس کی زکوٰۃ دیں گے جس کے آپ مالک ہیں، جس کے آپ مالک نہیں ہیں اس کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دینی۔ تو کاروبار میں رقم اگرچہ 1,00,000 روپیہ، اب مالک 50,000 کے ہیں تو آپ 50,000 کی زکوٰۃ دیں گے، 1,00,000 کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اسی طرح زمین مکان ہو، پلاٹ ہو، دکان ہو، کمرشل ہو، رہائشی ہو، کسی بھی طرح کی آپ کو وہ وراثت میں ملی ہو، کسی نے تحفہ کیا ہو، حکومت کی طرف سے آپ کو الاٹ ہوئی ہو، کسی بھی صورت کے اندر جو زمین آپ کے پاس ہے، اگر آپ نے اس کو لیتے وقت خرید و فروخت اور تجارت کی غرض اور نیت کی ہوئی تھی
کہ میں اس کے ساتھ کاروبار کروں گا، اس کے ساتھ 4 پیسے بنا کے پھر خریدوں گا، پھر بناؤں گا، پھر خریدوں گا، اس کا حکم بھی مال تجارت کا ہے۔ تو اس میں بھی یہ پلاٹ ہو، دکان ہو، مکان ہو، کچھ بھی ہو، اس میں آپ ہر سال زکوٰۃ دیں گے۔ یہ نہیں کہ جب ایک دفعہ اس کو فروخت کرنے لگے تو اس میں سے نکال دی۔ ہر سال اس کی موجودہ ویلیو دیکھی جائے گی کہ یہ چیز میں نے 1,00,000 روپے کی لی تھی، 1 سال بعد اس کی ویلیو 90,000 ہے تو آپ 90 کے مطابق زکوٰۃ دیں گے۔ اگر اس کی ویلیو 1,10 ہو چکی ہے تو اس کے مطابق آپ زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ آپ نے وہ تجارتی غرض سے لی ہے۔ البتہ وہ پلاٹ جو آپ نے سیونگ کے لیے لیا، بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، یا وہ دکان جو آپ نے، یا وہ پلازا، یا وہ گھر جو آپ نے اس غرض سے لیا کہ میں اس کو فروخت نہیں کرنا چاہتا، البتہ میں اس کو کرائے پر دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کی آمدنی سے میرے گھر کا خرچہ چلتا رہے، تو ایسی صورت کے اندر جس کو آپ نے تجارت کی غرض سے نہیں بلکہ آمدنی کی غرض سے لیا ہے، تو اس مکان کا، اس دکان کا حکم آلات تجارت کا ہے۔ جس طرح آپ کی مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی کمائی کا ایک ذریعہ ہے، اس مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کو پڑے پڑے اس کے کرائے کو آتے جمع ہوتے ہوتے کرایہ ایک سائڈ پہ پڑا، وہ استعمال نہیں ہوتا، وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، وہ تو عام نقدی کے حکم میں ہے۔ باقی اس مکان کی مالیت جتنی بھی ہے، لیکن جب آپ نے لیا اس غرض سے کہ میں یہاں کی آمدنی سے اپنے گھر کا نظام چلاؤں گا، تو اس صورت کے اندر یہ آلات تجارت کے حکم میں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے اہل علم کے درمیان اختلافی ہے۔ بعض اہل علم ایسی صورت میں زکوٰۃ کے قائل ہیں، بعض زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں۔ بہرحال اگر کسی انسان کو اس کے دل کے اندر یہ بات رہ جائے کہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے تو وہ دے لے، باقی ہمیں اس کے زکوٰۃ کے وجوب پر کوئی دلیل نہیں ملی۔ کوئی اپنے دل کے اطمینان کے لیے دینا چاہے وہ تو 1 تولہ سونے کی بھی دے سکتا ہے نا۔ تو باقی شریعت نے جس چیز کو فرض کیا ہے، جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لازم ہو چکی ہے زکوٰۃ، اس کی یہاں پر کوئی وضاحت اور صراحت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے ہاں وہ مکان، وہ دکان جو آپ نے بیچنے کے لیے لیا، نیت آپ کی بیچنا ہی ہے، ساتھ ساتھ آپ کرائے پر بھی دے دیتے ہیں، چلو جب تک بکتا نہیں کرائے پر چڑھا دو، مقصد بیچنا ہے، تو پھر اس کی اصل پر زکوٰۃ ہے، کرائے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ جتنے کی دکان ہے، 1 کروڑ کی دکان ہے، تو آپ سالانہ اس میں سے 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ ادا کریں گے، 40واں حصہ۔ یہ ہے زکوٰۃ کے مسائل مال تجارت اور زمین کے حوالے سے۔ باقی اب زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے، زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں، کہاں کہاں زکوٰۃ خرچ کی جانی چاہیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے خرچ کریں۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ اتنی غلط استعمال ہوتی ہے، کئی لوگوں نے، ان سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں جی ہم زکوٰۃ کس طرح تقسیم کرتے ہیں، میں حیران ہوں کہ ہم کسی کے مال میں کیسے تصرف کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ وہ سوٹ لے کر سارے علماء قراء کو تحفے کر رہا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ تحفہ دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں جب پوچھا جائے جی یہ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے قاری صاحبان کو تحفے دیتا ہوں۔ اللہ کے بندے، آپ کو پتہ قاری صاحب زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ یہ حقیقت بات ہے کہ میں نے کچھ ساتھیوں کو جن پر مجھے شک تھا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اب یہ جو سوٹ دیتے ہیں یہ کہاں سے دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے؟ بھائی آپ کو کس نے بتایا کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں؟ کس نے آپ کو کہا کہ آپ کے امام صاحب زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ ایسے خام خواہ غریبوں کا مال ہم یوں خرچ کرتے جا رہے ہیں، کسی کو جناب ہم سوٹ لے کر دے دیتے ہیں، کسی کو جوتے لے کر دے دیتے ہیں، کسی کو کچھ، نہ ہم نے یہ رکھا ہوا کہ ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ یوں یہ غریبوں کے مال کو یوں ضائع نہ کیجیے گا، یہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کو آپ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ نے خرچ کرنا ہے۔ تو کل انشاءاللہ العزیز ہم یہ بتائیں گے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں میں خرچ کرنی ہے اور کس صورت میں خرچ کرنی ہے، انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی۔ باقی اگر کسی ساتھی کا کوئی آج کے درس کے حوالے سے، مال تجارت کے حوالے سے سوال ہو تو وہ ضرور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔